بھائی کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ آج اچانک بھائی کے کمرے میں گئی تو بھائی کو ایسی حالت میں لیٹا ہوا دیکھ کر شرمندہ ہی ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بھائی تو کہتا تھا کہ میں بھی چھوٹا ہوں، شادی کے قابل نہیں ہوا، لیکن آج جو چیز میں دیکھ کر آئی تھی اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ بھائی اب شادی کے قابل ہے۔ میری عادت تھی کہ میں جب بھی صبح اٹھتی تو سب کے کمروں کی صفائی کر دیتی تھی تاکہ سارا دن آرام سے گزر جائے۔ بھائی سب سے لیٹ اٹھتا تھا۔ اگلے دن میں صفائی کرنے گئی تو پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن آج میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ سے۔ میری عمر 19 سال ہے اور میں میرپور کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے ابا وابڈا کی نوکری کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ابا سرکاری ملازم تھے۔ ابا اماں کی اولاد میں 2 ہی بچے تھے، ایک میرے بڑے بھیا اور ایک میں۔ بھیا مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ ان کا نام عباد تھا۔ ہمارا گھر بے حد اتفاق، پیار اور محبت سے چلتا تھا۔ سارے خاندان والے اور رشتہ دار جن کی اماں اور ابا سے اچھی خاصی دعا سلام تھی، اکثر ہمارے گھرانے کی تعریف کرتے رہتے اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر کی مثالیں دیتے تھے۔ اماں کی شادی بڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ 4 نندے، 2 دیور اور 4 جیٹھ تھے۔ سسر کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ ساس حیات تھی۔ اماں نے بھی آج تک اپنی کسی نند سے لڑائی نہیں کی اور نہ ہی کبھی ساس کی کوئی شکایت آئی۔ ہر وقت گزرتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ اسی دوران ہماری 4 پھوپھیاں اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور دادی بھی ہمیں داغ مفر دے گئی تھی۔ میں گریجویشن کے آخری سال میں تھا جبکہ بھیا گریجویشن کے بعد اب گھر پر ہی تھے۔ ابا کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بھیا کا اپنی جگہ آرڈر کرا دیں۔ زندگی اچھی خاصی پرسکون گزر رہی تھی کہ جب ہماری زندگی میں طوفانوں کی انٹری ہوئی۔ آہستہ آہستہ وہ سب رشتہ دار جن کے گھر بیٹیاں تھیں وہ ہم سے روٹ کے مجھ سے کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ابا اور اماں بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ پھوپھیاں، تائیاں اور چچیاں سب ہمیں مغرور کہنے لگے تھے۔ ہماری کزنیں جہاں کہیں بھی مجھے اور میرے بھیا کو دیکھتی تو ہم سے منہ موڑ لیتی۔ صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے معاملے کی وجہ کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے رشتہ دار روٹ گئے۔ مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ ایک دن جب میں اپنی تائی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو تائی مجھے دروازے پر ہی مل گئی۔ میں نے تائی سے دعا سلام کی تو تائی مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی اور مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں ان کی بیٹی میرے لیے ٹھنڈے پانی کا شربت لے کر آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور شربت پینے لگا۔ وہ میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ تبھی تائی نے غصے سے گھور کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو مجھ سے گلاس لیے بغیر ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں اسی سمت دیکھ رہا جس سمت وہ گئی تھی کہ جب بھی تائی کی آواز میرے کانوں میں پڑی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر تائی کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی بات اپنے ذہن میں بھی کیسے لا سکتی تھی؟ تائی نے کہا کہ میری بیٹیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہاری ماں نے تم بھائیوں کی شادی کرنی ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تم دونوں بھائی کسی کی بیٹیوں کو لارے لگا رہے ہو؟ تائی کی اس بات نے مجھے 440 وات کا جھٹکا دیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسی بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ تائی جلی بیٹی نازیہ جو میری دوستی ضرور تھی لیکن شکر والی کوئی بات نہ تھی۔ تائی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ مجھ سے تو اس چھت کے نیچے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے تائی کو اپنی صفائی دی اور انہیں کہا کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کسی کو لارے نہیں لگائے اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ تو ماں اور ابا وقت پر آنے پر ہی کرا دیں گے۔ تو تائی انتہائی تشرکب بولی، تمہاری غلط فہمی ہے بیٹا، تم تو شادی کے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ چلو تمہاری عمر نہیں ہوئی لیکن تمہاری بھائی کی تو شادی کی عمر ہو گئی ہے، 28 برس کا ہو گیا ہے۔ وہ ہم نے تو اس لیے جا کر تمہاری ماں کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ آج تک بھی خاندان میں کسی نے تمہاری ماں کی شکایت نہیں کی تھی۔ تب بھی اس نے کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں کروائے گی۔ میں حق تک سے کھڑا تائی کی باتیں سن رہا تھا۔ بھلا اماں اور ابا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تائی کی بڑی بیٹی نورنین باجی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی تھی اور سب سے بڑی بات حافظ قرآن تھی۔ پھر اماں ابا کے انکار کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے تائی سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ تائی ابھی مجھے روک رہی تھی مگر میں نے گھر جا کر اماں اور ابا سے بات کرنی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو بھائی کی توڑ پھوڑ شروع تھی۔
وہ اماں کو اپنی شادی کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا ماں مان جائیں گی، لیکن پھر ابا کے انکار کے بعد بھیا گھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ یوں تلاش کا 1 سال گزر گیا۔ طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے میں چاہنے کے باوجود بھی اماں سے تائی کی باتوں کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھ سکا تھا۔ ایک تو ابا نے بھیا کی تلاش ہی چھوڑ دی۔ ابا نے ریٹائرمنٹ لے کر اپنی جگہ مجھے لگوا دیا۔ ایک دن میں جب چھٹی کر کے گھر آیا تو ماں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی۔ میں نے مٹھائی کھاتے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے کہا، مبارک ہو، میں نے اور تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، دن بعد تمہاری شادی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ میں صرف 25 سال کی ہوا تھا۔ میں نے اماں سے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ پہلے بڑے بھیا کی شادی ہوگی اور اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ آپ کو پہلے ان کی شادی کروانی چاہیے۔ شادی میں تو ابھی چھوٹا ہوں، آپ نے ان کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ جب وہ اتنا کہہ رہے تھے تو میری بات سن کر اماں اپنی نظریں چکا گئی تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو ابا نے کہا، برخوردار فیصلہ ہو گیا ہے، لڑکی کی تصویر ماں کے پاس دیکھ لینا، دن طے ہو چکے ہیں، اگر ہماری ذرا بھی لاپرواہی کی تو ہمارا مان رکھ لینا، نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے میں افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ابا کی باتوں سے اتنا طے تھا کہ لڑکی خاندان سے باہر کی ہے۔ پھر مجھے اپنے بڑے بھیا کا خیال آیا اور میں ان کے کمرے میں گیا کہ شاید کچھ مل سکے جس سے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائے، لیکن سارا کمرہ تلاش لینے کے بعد مجھے کچھ بھی ایسا نہ ملا۔ اگلے روز ماں جب اماں ابا بازار کے لیے گئے تو کچھ سوچ کر اماں کے کمرے میں گیا اور پھر آخر تھوڑی سی تگ-و-دو کے بعد ہی میرے سارے سوالوں کے جواب ہاتھ میں تھے۔ جو میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے مجھے یوں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔